اسٹارٹ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يحب المسرفین. صدق اللہ العظیم. اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ اللہ. دنیا میں ایک اصول ہے، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ ہے کہ آدمی کو کوئی پیسے کسی کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ اگر کہہ دے کہ بھی آپ نے پیسے جو میں نے دیے ہیں اس پیسے کو آپ نے وہاں فلاں اس طرح لگانا ہے اور اس سے آپ نے زیادہ نہیں دینا یا اس سے کم نہیں دینا، تو وہ اس سے پابندی آ جاتی ہے. اور اگر وہ اس پابندی کو پورا کرے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اسے جیسے کہا تھا اس نے ویسے کیا ہے. اگر وہ پابندی پوری کرنے کی بجائے اپنی مرضی کر دے، جس کو آپ نے کہا تھا کم دے اس کو زیادہ دے دے، اور جس کو کہا تھا زیادہ دے اس کو دے ہی نہ یا تھوڑا دے دے، یا کچھ پیسے ایسی جگہوں پہ لگائے جو آپ کو پسند ہی نہیں تھی کہ ایسے سے کیوں لگا دی، تو آپ کو تکلیف ہوگی. آپ اس سے پوچھ ضرور کریں گے، سرزش کریں گے کہ ایک تو میرا کہنا بھی نہیں مانا اور پھر دوسرا کہ اپنی مرضی کی اور پھر میرے حکم کو اعلانیتاً مخالفت کی، بغاوت کی. کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ، کائنات کو پالنے والی ذات اللہ، رزق دینے والی ذات اللہ، صحت دینے والی ذات اللہ، خوشیاں دینے والی ذات اللہ، اولاد دینے والی ذات اللہ، مال دینے والی ذات اللہ، صحت دینے والی ذات اللہ، سب کچھ دینے والی ذات اللہ. تو اللہ رب العزت نے اتنی ڈھیروں نعمتیں، خوشیاں، عظمتیں، رزقیں، آفیتیں جب دی ہیں تو اس نے کچھ چیزوں کی پابندی بھی لگا کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہارا ہے نہیں، میں دے رہا ہوں. اب سال میں تم نے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، ہدیے، آپس میں صلہ رحمی میں، محبتوں میں، تحفے یا دوسری چیزیں جو سنت سے بھی ثابت ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے والدین، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے جو ترتیب ہے زندگی کی اپنی ذات کے، اس کے خرچے کی بھی اللہ رب العزت نے اجازت اور اس کو بھی صدقے میں لکھا. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے اولاد کو کھلاتا پلاتا ہے وہ صدقے میں آتا ہے جیسے اس نے اللہ کے راہ میں دیا. اسی طرح کچھ ایسے امور پہ، دین کے کاموں پہ آدمی پیسہ لگاتا ہے جس کا حکم ہے تو وہ بھی اس کو نفع ہی نفع ہے. مساجد بنا دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. زکوٰۃ تو 2.5% ہے، اور اگر زیادہ دین کے کاموں میں پیسہ لگاتا ہے تو اللہ اسے ثواب، نفع، برکت کے علاوہ اس میں اضافہ بھی فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی سے، رشتہ داروں کی مدد کرنے سے اللہ عمر میں برکت دیتے ہیں، مال میں برکت دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. ہماری زندگیاں اعتدال میں نہیں. اعتدال اس سیاست کو کہتے ہیں کہ اپنی سپیڈ پہ ہو. دیکھنا گاڑیوں کے لیے ضابطہ رکھا ہے کہ 80 سے لے کے 120 تک کی جو گاڑی ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن جب 180 سے اوپر چلے جائے اور گاڑی آدمی 200 پہ لے جائے، 200 پہ لے جائے تو وہ 200 پہ جانے والی گاڑی کو بریک مارے گا تو پھر کے کسی سے کیا ٹکرائے گی. اس لیے جو اوور سپیڈ تھی اور اوور سپیڈ جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. اسی طرح موٹر سائیکل ہے، آدمی
100 تک بھی سیف ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی سپیڈ پہ لے جائے اور آگے کوئی آ جائے تو 2 اس کے آتے ہی ہیں بریک سے وہ ہواؤں میں کلا بازیاں کھاتا ہوا چلا جائے گا۔ اسی طرح ہی کھانے میں اعتدال یہ ہے کہ آدمی 3 ٹائم کھاتا ہے یا 2 ٹائم کھاتا ہے اور ایک مخصوص غذا کھاتا ہے، وہ کہیں نہیں میں نے آج سارا کچھ کھانا ہے، تو وہ پیٹ بھی خراب ہوگا، موشن بھی لگیں گے، صحت بھی خراب ہوگی اور بربادی علیحدہ، اور یہ پیسہ ڈاکٹروں پہ لگ جائے گا۔ اسی طرح ہی ایک آدمی ہے وہ پانی پینا چاہتا ہے اور پانی پیتا یا شربت پیتا اور پیتا ہی جاتا ہے، تو وہ پینا اس کے لیے صحت نہیں، اس کے لیے نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہی کوئی چیز، ایک آدمی دوائی ہے تو ڈاکٹر نے کہا 1 گولی کھانا ہے، وہ کہتا ہے 1 گولی نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں 8 گولیاں اکٹھی کھا لیتا ہوں نا، تو وہ خود ایک بیماری بن جائے گی، ایک فتنہ بن جائے گی، ایک پریشانی بن جائے گی۔ اسی طرح گرم چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی مقدار ہوتی ہے، اگر زیادہ کھا لی جائیں تو وجود میں گرم حدت اور خشکی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح ٹھنڈی چیزیں اگر زیادہ کھا لی جائیں تو وجود کے اندر نقص اور خرابی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہی کوئی زیادہ ایسی چیزیں جو لیکوڈ ٹائپ میں لی جائیں تو دست موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری زندگی کا ایک تجربہ ہے۔ اسی طرح ہی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ترتیب بھی اللہ نے سکھائی ہے کہ درمیانے درجے میں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، صحابہ کی جماعت نے قیامت تک کے لیے نمونہ دے دیا، لیکن جب ہم اس رابطے سے ہٹ کے اپنی مرضی سے کرنا شروع کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ اسراف بن جائے گا۔ مثلا شادی ہے بچے کی یا بچی کی، تو شادی ایک سنت عمل بھی ہے، مجبوری بھی ہے اور ترتیب بھی ہے، لیکن آدمی شادی میں اتنے پیسے لگا دے کہ مقروض ہو جائے اور 10 سال تک قرضے اٹھاتا رہے تو کون سی عقل مندی رہی؟ شادی میں لوگوں کی خوشیاں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی کے پاس اگر پیسہ ہے تو لٹا دے تو کل میدان محشر میں اس کا جواب کیا دے گا؟ اور میں نے تو کتنے کیس ایسے دیکھے ہیں کہ بچی کی شادی پہ واہ واہ پیسہ خرچ کیا اور بچی کو جب وراثت کا آیا اسے وراثت کا حصہ ہی نہ دیا، جو دینے کی چیز تھی وہ دی نہیں اور جو نہ دینے کی چیز تھی وہ تباہ کر دی۔ یہ حضرت مولانا شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑا رئیس آیا کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے تو اس پہ میرا پروگرام ہے، اتنی 1000 بندے مدعو ہوں گی، اتنے قسم کے کھانے ہوں گے، سمجھیے آپ کچھ بھی نہ کر، چند بندے بلا لے اور جتنے پیسے یہ دینے ہیں نا بچی کو تو اپنی جائیداد کا اس کا حصہ دے دے۔ اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا پھر لوگوں کو دیکھ لے یا رب کو دیکھ لے، رب کو دیکھنا ہے تو پھر لوگ چھوڑنے پڑیں گے، اور اگر لوگوں کو دیکھنا ہے تو رب چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا ہی یہ اعتدال نہیں ہے۔ اسی طرح ہی آدمی کی رہائش کے اعتبار سے ضرورت ہے، اچھا مکان ہو، خوبصورت مکان ہو، ٹھیک ہے اس کا جی، لیکن ایسا ہو کہ مکان ہی پہ اپنی زندگیاں لگا دے، پیسہ لگا دے۔ میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں اچھے دیندار ہونے کے 4-4 سال میں ان کے مکان ہی پورے نہیں ہوتے، بنتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا جہان سے ڈیزائنر اور دنیا جہان کے وہ ایک زندگی جن کے 8-8 10-10 گھنٹے اس مکان کی تعمیر میں سوچنے میں لگ جاتے ہیں، تو یہ اسراف میں آتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ نے اعلان فرما دیا بے شک میں حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ہی کپڑے کپڑے پہننا آدمی کی ضرورت ہے اور حکم ہے، اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو کپڑے پہنائے گئے تھے، تو کپڑے پہننا بھی سنت، رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت۔ اب کپڑے اتنے مہنگے پہننا شروع کر دے، اتنے مہنگے، تو یہ کوئی کپڑے پہننے کے لیے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں۔ اگر کیا کرے گا اتنے کپڑے مہنگے کپڑے صرف لوگوں میں شہرت کے لیے؟ عورتوں کو سونا اچھا لگتا ہے، چلو ٹھیک ہے ضروری حد تک جہاں تک ہو، لیکن ایسا ہو کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک سونا ہو، جی لوگ ایک دفعہ دیکھیں ہیرے لگے ہوئے ہوں، یہ تو لوگوں کا حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لباس پہنا اللہ اسے جہنم کا لباس، آگ کا لباس پہنائیں گے۔ اسراف یہ نہیں ہوتا کہ صرف پیسہ ہی زیادہ لگا، اسراف ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو اپنی حدود سے، ضابطے سے، اعتدال سے نکل جائے وہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک نماز کا ٹائم ہے اور نماز کی بجائے آدمی تلاوت کرنا شروع کر دے، نماز نکل گئی ہے تو یہ تلاوت نفع والی بات نہیں ہے بھئی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اس پہ فرض نماز ہے۔ ایک آدمی ہے وہ حج کے لیے گیا ہے اور حج کے لیے عرفات کے میدان میں
زور سے لے کے مغرب تک تب حج ہوتا ہے. وہ بیت اللہ میں آ جائے یار یہ تو بیت اللہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو اس کا حج تو نہیں ہوگا. بے شک بیت اللہ میں ملتزم پہ بیٹھا کھڑا رہے نہ طواف کرتا رہے رکن حتیم میں بیٹھ جائے اس کا حج نہیں ہوگا. ہر کام کو اپنے ضابطے اپنی ترتیب اپنے حسن کے ساتھ رکھنا یہ دین ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح ہی دوستیاں یاریاں اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اتنی محبت ہو گئی کہ بہن بھائی پیچھے رہ گئے دوستی یاری آگے ہو گئی اور مخالفت اسی سے ہوئی تو ایسی ہوئی کہ ایک دوسرے کے لیے خلاف پلان اور مقدمے شروع ہو گئے. ادھر بھی اعتدال نہیں ادھر بھی اعتدال نہیں. اسی طرح بہن بھائی ہیں ان کو اپنے ترتیب میں ان کے ساتھ ماں ہے باپ ہیں ان کے ساتھ محبت, بیوی ہے بچے ہیں ان کے ساتھ محبت, بہن ہے بھائی ہیں عزیز و اقارب ہیں. لیکن یہ محبتیں جب مکس کر لیں گے یا کسی کو مثلا ایک آدمی ہے وہ اپنی ماں کو اتنا زیادہ کر لیتا ہے اپنے بیوی بچوں کو مس کرنا شروع کرتا ہے گھر میں فتنہ بن جائے گا. یا بیوی کو اتنا سر چڑھا لیتا ہے ماں باپ کو مس کرتا ہے تو فتنہ بن جائے گا. یا بیوی کو اتنا چڑھا لیتا ہے سر پہ بہن بھائیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو فتنہ بن جائے گا. یا بہن بھائیوں کی مان لیتا اور بیوی کو طلاق دیتا ہے تو زندگی تباہ کر دے گا. یہ اعتدال نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہا جی اسراف یہ ہے کہ پیسے زیادہ لگے, نہیں زندگی کا ہر کام ہر لمحہ ہر ترتیب ہر محبت ہر ترتیب جو ہے نا حسن کے ساتھ اعتدال کے درجے میں ہو. جب وہ تجاوز کر جائے تو وہ اعتدال نہیں رہتا, وہ اسراف بن جاتا ہے. پیسہ ہو شہرت ہو. اب بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گاڑی آدمی کی ضرورت ہے اس زمانے میں تو بہت ضرورت ہے لیکن بعض لوگ اتنی زیادہ مہنگی گاڑیاں صرف کہ شہرت کی وجہ سے کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہے. ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے کراچی میں تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں دوسرا آدمی جس کے پاس یہ گاڑی ہے. اچھی بات ہے, گاڑی چاہے سونے کی ساری بنا لو ہیرے جواہرات کی بنا لو کھائی نہیں جائے گی اور قبر میں ساتھ نہیں جائے گی, حساب علیحدہ دینا پڑ جائے گا. تو ہم نہیں کہتے کہ مکان نہ لو, ہم نہیں کہتے دکانیں نہ بناؤ, ہم نہیں کہتے بینک بیلنس نہ لو, ہم نہیں کہتے کپڑے نہ پہنو, اخراجات سارا کچھ کرو. اللہ نے دیا ہے کرنے کے لیے دیا ہے لیکن دو باتوں کو مد نظر رکھتے کہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے تو میرے پاس کیا جواب ہے, اور دوسری صورت کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے میں شہرت کے لیے کر رہا ہوں. آپ یقین مانے کتنے ایسے لوگ ہیں جب کوئی کام کرتے ہیں دین کا بھی کرتے ہیں تو 100 آدمی اس سے شاباش دیے بغیر ان کے پیٹ میں درد ختم نہیں ہوتا. ٹیلی فونے کر کے جا کے ہاں بھی کیسا ہے آپ رائے دیں نا جی, بتائیں تو صحیح نا بھئی اللہ کے لیے کیا ہے تو لوگوں سے لوگ اگر اچھا کہہ دیں اللہ نے اچھا نہیں کہا تو کیا کرو گے, اور اگر لوگوں نے برا کہہ دیا اچھا نہ کہا اور اللہ کے ہاں پسند ہو گیا تو بات تو بن گئی. تو گزارش ہے اپنی زندگیوں کو اعتدال میں ہر اعتدال میں محبت کے اعتبار سے تعلقات کے اعتبار سے پیسے کے خرچ کرنے کے اعتبار سے کپڑے پہننے کے اعتبار سے مکان بنانے کے اعتبار سے. بچے ہیں ان کو مکان لے دیں اچھی بات ہے, ہر بچے کی ضرورت پوری کر دے گاڑی لے دیں, لیکن ایسا ہو کہ مالی کھولیاں ہی آ جائے دماغ میں, جنون ہی آ جائے. اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا جنون یہ اللہ کو پسند نہیں. ہم اپنی زندگیوں کو دین سے دور 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 لیتے جا رہے ہیں. میں نے خود کتنے ایسے حضرات دیکھے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں تو شادی نہیں ہو پا رہی تو لیکن ہر 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد اتنا بڑا فنکشن کرتے ہیں جیسے شادی کا ہے, اور سینکڑوں بندے 500 1000 بندہ اور ان گنت منوں, اور پتہ چلے پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کیسا رہا جی, پھر لوگ تو چاپلوس ہیں انہوں نے مال کھانا ہے, پھر جناب وہ واہ 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 ہوتی ہے اور بندہ خوش ہوتا ہے وہی جی واہ میرا یہ پیسہ ضائع ہو گیا. اس پیسے سے کوئی مسجد بنا لی ہوتی, جو بیٹھی بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ان کی شادی کے بندوبست کر دیے جاتے. اتنی بڑی ان کی دوائیں لگ چکی ہوتی. ٹھیک ہے آپ رشتے داریاں بھی اپنائیں دوستیاں بھی اپنائیں لیکن پاگل پن کی حد تک نہ اپنائیں. اسراف صرف پیسے کا نہیں, زندگی کے ہر شعبے کا ہر ترتیب کا. اب بعض لوگوں کو میں نے کاروبار میں دیکھا ہے کیونکہ میں نے زندگی کاروبار میں گزاری,
اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جب نکل جاتا ہے تو کاروبار ان کے نام پہ ہوتا ہے، کھا لوگ رہے ہوتے ہیں، پل لوگ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کروڑوں کروڑوں کی پکی پڑ جاتی ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. انہوں نے نام تھا کہ میرا ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. میں کمپنیوں میں تعلقات تھے تو گپلے نکلتے تھے کروڑوں کروڑوں کے، 2-3 بندے 4 بندے مل جاتے ہر شعبے میں، اور پتہ اس دن چلتا جب پٹھا بیٹھ گیا ہوتا تھا. تو بھئی ہر چیز میں جو آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے جو اس کو کرو، اور اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے ضرور ملے گا. اور ایک بات اور دوسرا ایک قانون یاد رکھ لیں. ہم نماز میں ذکر اس میں وضو میں دعا مانگتے ہیں اللہ مغفر لی ذنبی، اللہ ہمارے گناہ معاف کر. یعنی ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں تو اللہ اندر بھی دھو دے، گناہ بھی معاف کر. وسیع لی فی داری، اللہ میرے مکان کو وسیع کر، دنیا کا، قبر کا، حشر کا، دنیا کا، قبر کا اور جنت کا مکان. وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا. زیادتی کا لفظ نہیں ہے. اگر اتنا زیادہ رزق ہے اور برکت نہیں تو کیا فائدہ؟ اور اگر تھوڑا بھی ہے اور اللہ اس میں ایسی برکت دے دے، قناعت کر جائے، سکون آ جائے، چین آ جائے، کام بن جائے تو برکت ہے. علماء نے بڑی اچھی مثال دیا ہے کہ برکت کے کئی معنی نکلتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ وہ پیسہ جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا وہ مقصد بھی پورا ہو، سکون کا بھی ذریعہ بن جائے، امن کا بھی، اور وہ اس سے چین اور اس سے راحت اور اس سے کام بن جائے. اور اگر آپ کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ اور آپ کے کام بگڑتے جاتے ہیں تو اس کا مقصد ہے اس میں برکت نہیں ہے. برکت تو کام کے نبھانے کا نام ہے، ہونے کا نام ہے. تو گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنی ایک عادت ڈالیں، کوئی چھوٹا بھی کام ہے نا تو پہلے اللہ کی طرف توجہ کر کے اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ تیرے لیے کرنے لگا ہوں. پھر یہ دیکھیں یہ کام کس حد تک ہونا چاہیے. میں نے بتایا نا گاڑی ہے، آپ کے پاس اسٹیئرنگ ہے اور آپ ایکسیلیٹر دباتے جائیں، اسے 250 پہ لے جائیں، لیکن بریک مار کے فضا میں چلے جائیں. اپنی اسپیڈ کو دیکھیں کہ یہ اسپیڈ کیسی ہے، کس حد تک وارا کھاتی ہے. ایسے ہی ہے اپنی زندگی کی اسپیڈ کو بھی دیکھیں، اپنے مال خرچ کرنے کی اسپیڈ کو بھی دیکھیں. کتنی ایسی جگہوں پہ مال لگ جاتا ہے جو کل قیامت کے دن ندامت، ذلت، رسوائی، شرمندگی اور وبال کا ذریعہ بن جائے. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف بھی فرمائے اور ہمیں درمیانے درجے کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق اللہ نے مال دیا ہے. حضرت عثمان غنی سے زیادہ کس کے پاس تھا؟ حضرت رحمان بن عوف سے زیادہ کس سے تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایسے بادشاہ، ایسا بادشاہ آیا ہی کوئی نہیں. فضائیں بھی، جانور بھی، جنات بھی، ساری چیزوں پہ ان کی حکومت تھی. لیکن اللہ کے ایسے عبادت گار، ایسے شکر گزار تھے کہ ان کی شکر کی کلمات کو قرآن مجید نے نقل کیا. اور ایک بات اس کے ساتھ کہ کوئی کا شکر ادا ہوتا ہے، اور اگر جہاں غلطی ہو جائے وہیں استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اپنی زندگیوں میں، ترتیب میں، اعمال میں آدمی بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے، یہ بھی اسراف نہیں، یہ بھی اسراف ہے. اس کی زبان کا ایسا استعمال کہ جس سے نفع کی بجائے نقصان بن گیا. اس طرح ہی دیکھنے کے اعتبار سے ہے. تو ساری چیزوں میں اعتدال ہونا یہ بہترین، خوبصورت، اعلیٰ زندگی ہے. ہمیں اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلیں جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح یہ بھی یہ اسراف میں، تجاوز میں، حد سے بڑھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو دکھانے میں اتنے کھانے پینے کے اور اتنے خرچے کیے جاتے ہیں کہ قرضے لے لے کے اس کام کو کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمارا نام زندہ ہو جائے، اور پھر 10-12 سال قرضے ادا کرتے رہتے ہیں. ماں اور باپ کو 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں پوچھتے، کپڑے کا نہیں پوچھتے. وہ مر جائیں تو ان کے 40 دن تک ان کے اس پہ پیسے لگائے جاتے ہیں، اور قبر اتنی بڑی بنائی جاتی ہے، سنگ مرمر لگایا جاتا ہے کہ کہیں بابا جی باہر نکل کے نہ آ جائیں. تو اسی طرح اور دوست احباب اور واقفکار رشتہ دار بھی میں دعوت کروں گا، یہ اس سے تو نہ میت کو فائدہ ہوتا ہے، نہ نفع ہے، نہ ثواب کا کام ہے. یہ تو سارے دکھاوے کے کام ہیں.
اور یہ پیسہ جو لوگوں کے کھانے پینے پہ ہی لگا دیا جاتا ہے، اگر اس میت کے احصال ثواب کے لیے کسی مسجد میں، مدارس میں، کسی غریب کو کسی نیکی کے کام میں لگا دیا جاتا تو آپ کو علیحدہ ثواب اور اس میت کو علیحدہ ثواب اور درجہ ملتا. لیکن ہمارے یہاں اعتدال نہیں ہے، نہ جینے میں، نہ مرنے میں، نہ شادی میں، نہ غم میں، نہ بیماری میں. نہ اتنے ایسے بندے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو دکھانے کے لیے مہنگے اسپتالوں میں، بڑے بڑے ڈاکٹروں میں، حالانکہ مرض چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ چیز میں نے خود دیکھا ہے. اور وہ صرف جی میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس کی فیس اتنی زیادہ ہے، میں اس اسپتال کو اس VIP کمرے میں رہا جس کا ڈیلی خرچہ ہی ہے. تو یہ ہماری زندگی ہوتے اعتدال نکلتا گیا. اور اس کے نہ تو ہمیں فائدے ہوتے ہیں، نقصان ضرور ہوتے ہیں، مال ضائع بھی ہوتا ہے، لیکن فائدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ہمارا نام آ جائے. یا اپنے اندر انانیت ہوتی ہے کہ میں ہر کام میں بڑا ثابت ہو جاؤں، اونچا ثابت ہو. ارے بڑا تو اللہ ہے، اونچا بھی اللہ ہے، باقی ہم تو ایک پیشاب رک جائے تو چیخیں نکل جائیں، موشن شروع ہو جائیں تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہم کون سی بات کر سکتے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں کو ایک درجے میں رکھیں، اعتدال میں رکھیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق کرے.